بحث و تکرار۔ اس مضمون کو سید احمد خان نے لکھا ہے۔ سید احمد خان نے میں نے یہ مضمون بحث و تکرار اردو کی نئی کتاب سے اٹھائی ہے جو 9ویں جماعت کی ہے۔ تو بحث و تکرار اس طرح ہے، مضمون اس طرح ہے: جب کتے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر ایک دوسرے کو بری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی گونجیلی آواز کے نتنوں سے نکلنے لگتی ہے، پھر تھوڑا سا جبڑا کھلتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر پانچھیں پر کانوں سے جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے، داڑھوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور اینف اینف کر آواز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں، اس کا ہاتھ اس کے گلے میں اور اس کی ٹانگ اس کی کمر میں، اس کا کان اس کے منہ میں اور اس کی ٹینٹویں اس کے جبڑے میں، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو کاٹا اور اس کو پچھاڑنے بھنبھوڑا، جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا۔ نامہذب کا مطلب جو پڑھے لکھے بنا تہذیب والے ہوتے ہیں۔ آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح کی تکرار ہوتی ہے، صاحب سلامت کر کے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، ایک کو کوئی بات کہتا ہے، دوسرا کو بولتا ہے وہ یوں نہیں یوں ہے، وہ کہتا ہے وہ تم کیا جانو، وہ بولتا ہے تم کیا جانو، دونوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، تیوری چڑھ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے، آنکھیں ڈراؤنی ہو جاتی ہیں، پانچھیں چڑھ جاتی ہیں، دانت نکل پڑتے ہیں، تھوک اڑنے لگتا ہے، باچھوں تک کف بھر آتا ہے، سانس جلدی چلتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں، آنکھ ناک بھویں ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اینف اینف کر آوازیں نکلنے لگتی ہیں، آستین چڑھا ہاتھ پھیلا، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اور اس کی داڑھی اس کے مٹھی میں لپا ڈو کی ہونے لگتی ہے، کسی نے بیچ بچاؤ کر جھگڑا چھڑا دیا تو گرراتے ہوئے ایک ادھر چلا جاتا ہے اور ایک ادھر چلا جاتا ہے، اگر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہ ہوا تو کمزور نے پٹ کر کپڑے جھاڑتے سر سہلاتے اپنی راہ لی۔ جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر اسی تکرار میں کمی ہوتی ہے، کہیں گرفس ہو کر رہ جاتی ہے، کہیں تو تکرار تک نوبت آ جاتی ہے، کہیں آنکھیں بدلنے اور ناک چڑھنے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گزر جاتی ہے، مگر سب میں کسی نہ کسی قدر کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے، بس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث و تکرار کرنے سے پرہیز کریں۔ انسانوں میں اختلاف رائے ضروری ہوتا ہے اور اس کے پرکھنے کے لیے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے، اور اگر سچ پوچھو تو بے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں کی مجلس بھی پھیکی ہے، مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب و شائستگی، محبت اور دوستی کو ہاتھ سے دینا نہ چاہیے۔ پس اے میرے عزیز ہم وطنو، جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنے چاہو یا کسی کی بات کی تردید کرنے کا ارادہ کرو تو خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھوں سے مت دو، اگر ایک ہی مجلس میں دو بات چیت کرتے ہو تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کرو، چہرہ لہجہ آواز وجہ لفظ اسی طرح پرکھو جس سے
تہذیب اور شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹی بھی نہ پائی جائے۔ تردید گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے الفاظ استعمال کرو، مثلاً یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید مجھے دھوکہ ہوا، یا میں غلط سمجھا۔ گو بات تو عجیب ہے مگر آپ کے فرمانے سے باور کرتا ہوں۔ جب 2-3 دفعہ کا الٹ پھیر ہو اور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت بڑھاؤ۔ یہ کہہ کر کہ میں اس بات کو پھر سوچوں گا یا اس پر خیال کروں گا، جھگڑے کو کچھ ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کر کے ختم کرو۔ دوستی کی باتوں میں اپنے دوست کو یقین دلاؤ کہ اس 2-3 دفعہ کی الٹ پھیر سے تمہارے دل میں کچھ قدر وقت نہیں آئی ہے اور نہ تمہارا مطلب ہاتھوں کی اس الٹ پھیر سے اپنے دوست کو کچھ تکلیف دینے کا تھا، کیونکہ جھگڑا یا صبح زیادہ دنوں تک رہنے دونوں کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسی عزیز چیزیں جیسے کہ دوستی ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں۔ جب کہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک ہو سکے ممکن ہو جھگڑے اور تکرار اور مباحثے کو آنے مت دو، کیونکہ جب تکرار بڑھ جاتی ہے تو دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب دیکھو کہ تکرار لمبی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور زور سے تکرار ہونے لگی ہے تو جس قدر جلد ممکن ہو اس کو ختم کرو اور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن اس بات پر غور کریں، ان کی مجلس میں آپس کے مباحثے اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سر سید کی تحریریں عام طور پر بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، وہ مذاق کا سہارا بہت کم لیتے ہیں۔ تو یہ تھی بحث و تکرار سر سید احمد خاں کی مضمون۔ سر سید احمد خاں کی تحریریں عام طور پر بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، وہ ہنسی مذاق کا سہارا بہت لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل خشک اور کھوکھرے آدمی تھے۔ موقع پڑنے پر وہ مزاحیہ باتیں کرنے سے گریز نہیں کھاتے تھے، چیزوں کا مذاق اڑانے سے گریز کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں انہوں نے جاہل اور کم تہذیب یافتہ لوگوں کا کس خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے۔ بحث و تکرار کے شروع میں انہوں نے کتوں کی لڑائی اور پھر جاہل غیر مہذب لوگوں کی بحث و تکرار کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ دونوں کی تصویر سامنے آ جاتی ہے لیکن الفاظ کم سے کم استعمال کیے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ سر سید نے کس خوبصورتی سے بات کا دھارا اپنے مقصد کی طرف موڑا ہے۔ کسی قسم کا جھول یا جھٹکا نہیں، بات میں سے بات نکلتی آتی ہے۔ ایسا مضمون لکھنا بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بڑی مشکل چیز ہے، ایک بات سے دوسری بات اس طرح پیدا کرنا اور پڑھنے والے کو خیالات کو آہستگی سے موڑنا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ مضمون کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مضمون نگاری کا کمال ہے۔ لاپاڈوگی کو اب لاپاڈگی بولتے ہیں۔ دل کو ٹھنڈا کرو اپنا بنایا ہوا محاورہ ہے اور بہت خوب ہے۔ سر سید احمد خاں کا یہ لکھا ہوا بحث و تکرار آپ کو اگر پسند آیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جس سے بحث و تکرار کرنے سے لوگ پرہیز کریں، لڑائی جھگڑا کم ہو، آپس میں سب دوستی سے میل ملاپ سے رہیں اور کسی بات کی کوئی جھگڑا نہ رہے، ان کے لحاظ میں تہذیب آئے اور وہ جاہلیت پنا نہ کریں۔